بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا قصہ ان کا نام ذکر کیے بغیر ذکر کیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے نام قائن اور حابیل آتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ وہ جب ان دونوں نے خدا کی جانب کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی تو نیاز قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل جس کی نیاز شرف قبولیت نہ پا سکی حابیل سے جس کی نیاز قبولیت سے سرفراز ہوئی کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے یعنی حابیل نے کہا، خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھ کو تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی یعنی حابیل کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے قابیل نے اسے یعنی حابیل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کردنے لگا تاکہ اسے یعنی قابیل کو دکھا دے کہ اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا کہ اے ہے، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ سدی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ وہ حوا کے ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے جڑواں بہن بھائی کی دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے جڑواں بہن بھائی سے شادی کر دیتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا کہ دونوں دو پیٹوں سے پیدا ہوئے تھے۔ قابیل عمر میں حابیل سے بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اب جب حابیل نے حسب دستور قابیل کی بہن سے شادی کرنا چاہی تو اس نے اپنی ہمشیرہ سے خود شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے حکم دیا کہ وہ اپنی ہمشیرہ کی شادی حابیل سے کرے، مگر اس نے باپ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی رب کے آگے پیش کریں۔ حابیل نے بکریاں پال رکھی تھیں، چنانچہ اس نے تو جناب الہی کے پاس عدم میں ایک خوب پلی ہوئی بکری پیش کی، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا اپنی ردی کھیتی لا کر سامنے رکھ دی۔ قربانی پیش کرنے کے معروف دستور کے مطابق دونوں نے اپنی اپنی نظر کو ایک اونچی جگہ رکھ دیا تو آسمان سے ایک آگ نے آ کر حابیل کی قربانی تو کھا لی، جبکہ قابیل کی نیاز کو چھوا تک نہیں۔ یہیں سے دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ ہو گیا۔ اس پر قابیل بجائے نادم و تائب ہونے کے طیش میں آ گیا اور بغض و عناد کا ثبوت دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تیری جان لے لوں گا تاکہ تو میری بہن سے نکاح نہ کر سکے۔ حابیل نے فقط اتنا جواب دینے پر اکتفا کیا کہ نظر و نیاز تو خدا پرہیزگاروں ہی کی قبول کرتا ہے۔ قابیل نے قتل کیسے کیا؟ اس کی کیفیت میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قابیل نے تیز چھری سے حابیل کو قتل کیا، لیکن اس قول پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانوں میں یعنی عہد قدیم میں چھری کا استعمال معروف نہ تھا۔ کسی نے یہ کہا کہ قابیل نے حابیل کے سر پر سوتے ہوئے پتھر مار کر اسے کچل دیا اور قتل کر ڈالا، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلماً مارا جاتا ہے تو اس کے خون ناحق کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کی گردن پر ضرور ہوتا ہے
جس نے ناحق قتل کرنے کی یہ ناپاک سنت جاری کی تھی۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون میں ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مغارۃ الدم یعنی مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے کہ یہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں احمد بن کثیر کے تذکرہ میں ان کا ایک خواب ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور حابیل کو دیکھا۔ احمد نے حابیل کو قسم دے کر پوچھا کہ یہی تیری جائے قتل ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا یہی میرا مقتل ہے۔ اس پر احمد نے اسی وقت خواب میں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی کہ اے اللہ، اس جگہ کو ایسا بنا دیجئے کہ یہاں مانگی گئی ہر دعا شرف قبولیت سے سرفراز ہو۔ رب تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ ہر جمعرات کے دن اس جگہ کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ ایک خواب ہی ہے، اگر یہ خواب احمد بن کثیر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہو تب بھی اس پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں آتا، واللہ اعلم۔ اصحاب سیر و تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو حابیل کے قتل کیے جانے کا بے حد غم ہوا اور انہوں نے حابیل پر مرثیہ پڑھتے ہوئے ایک شعر بھی کہا، اگرچہ شعر کہنے کی بات غیر مسلم ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا حزن و ملال ایک طبیعی اور فطری چیز ہے۔